میرا نام جمال ٹاکو ہے، جیسے سب لوگ جانتے ہیں۔ اصل میں صرف دو باتیں کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ یہ کہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے لوگ جو باہر کے ممالک میں رہتے ہیں یا پاکستان میں رہتے ہیں، بڑے گھبراتے ہیں کچھ جگہوں پہ لائکنگ کرنے سے کہ شاید ہم پولیس کی نظر میں نہ آ جائیں، یا ہم کیا کہتے ہیں سی آئی اے کے نظر میں نہ آ جائیں، ایف بی آئی کے نظر میں نہ آ جائیں، یا جسی بھی ملک کے وہ رہنے والے ہیں ان ملک کی سیکورٹی سروس کے سامنے نہ آ جائیں کہ ہم لائکنگ کریں گے تو ہمیں ان کی نظر میں آ گئے تو وہ ہم سے پوچھ ہی کریں گے۔ میں نے کبھی اتنی بزدلی نہیں دیکھی اور اتنا بزدل پن نہیں دیکھا جتنا کہ میں کافی عرصے سے پاکستانیوں میں دیکھتا ہوں۔ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ملک بنانا ہو اور جو 57 ایئر سے ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، جو کہ لوگ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور باہر کے ممالک میں رہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ جتنے بھی ٹاک شو ہوتے ہیں اور جتنے بھی بکواسیات ہیں یہ سب بکواسیات ہیں اور سب ڈرامے بازیاں ہیں، اور ملک کے حالات کو اچھی طرح جانتے ہوئے بھی جب کوئی صحیح بات کرتا ہے تو اس کی طرف جو ہے جانا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے ان کی سچی باتوں کو، ان کی کھری باتوں کو، ان کی پرفیکٹ باتوں کے اوپر لائکنگ کرنا یا ان کو پسند کرنا، وہ کوئی بھی ہو یا ہم نہیں، مطلب ہے کوئی بھی ہو، اس کو اپریشیٹ کرنا، اس پہ چار فکرے لکھنا جو ہے وہ دلیری کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ لچر بازی، پھکڑ بازی اور بدکاری اور بے حیائی کے اوپر لوگ خوب جاتے ہیں، اور اس کے باوجود چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے ملک جو ہے وہ صحیح ہو جائے، وہاں پہ کوئی فرشتہ آ جائے، کوئی اینجل اترے آسمان سے، کوئی ولی آ جائے اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے، جبکہ سب جانتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ تو بزدل ہونے میں اور دلیر ہونے میں نظر آ جاتا ہے۔ میں نے اور حسن نے، ہم نے بڑے عرصے سے 12 سال سے ہم کام کر رہے ہیں ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، مگر ہم نے زیادہ تر جو ہے لوگوں کو بزدل دیکھا ہے، ڈرپوک دیکھا ہے، جو ہمارے پیجز پہ آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں لاکھوں کے حساب سے، کروڑوں، کیونکہ اسٹیٹسٹک جو ہے وہ نظر آ جاتی ہے، کتنے جا رہے ہیں کتنے آ رہے ہیں، سب جائے نا، سب کچھ پتہ لگتا ہے، سب معلوم پڑ جاتا ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب بھی بندہ دیکھتا ہے اور ہنسی آتی ہے، میں کبھی کبھی جب ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہوتا ہوں اور فیس بک دیکھتا ہوں اور ٹویٹر دیکھتا ہوں، اس کے بعد کیا کہتے ہیں یہ جتنے بھی اور نکلے میں دیکھتا ہوں، اس کے اوپر فضولیات، بکواسیات، دنیا کی پکڑوا، دنیا کی سب حرام زدگیوں کے اوپر ملین کے حساب سے میسیج جا رہے ہوتے ہیں، ویوز بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اور مجھے ہنسی آتی ہے، میں کہتا ہوں کہ خاص کر پاکستانی کے اوپر ہنسی آتی ہے جو بھی دنیا میں رہتے ہیں، کہ انٹرنیٹ آج اتنا اسٹرانگ ہو گیا اور اتنا پاورفل ہو گیا کہ اگر ایک بچہ بھی کوئی چیز لگاتا ہے تو وہ بھی پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ تو یہ اس سے گریز نہیں کیا جاتا، چھپایا نہیں جا سکتا، کہا نہیں جا سکتا کہ ہم نے کوئی چیز جمال ٹاکو کی یا آغا حسن کی نہیں دیکھی، کیونکہ جمال ٹاکو آغا حسن کی جو بڑے بڑے گوگلز ہیں، گوگل جو ویبس ہیں، گوگل ہو گیا، یاہو ہو گیا، اس کے علاوہ بڑی بڑی جو جتنے بھی ہیں سائٹس ہیں، اس کے اوپر جمال ٹاکو آغا حسن جو ہیں وہ کھلم کھلا نظر آتے ہیں، اور بے دنگ اور پرفیکٹ اور فری لانسر جو ہیں باتیں جو ہیں یا اسپیچز ہیں وہ ہم نے تھرو کی ہوئی ہیں اور لوگ سنتے ہیں۔ مگر میں نے ہم نے محسوس کیا کہ ہماری قوم بہت بزدل قوم ہے، بہت بزدل اور ڈرپوک قوم ہے۔ ڈر
کس کے بچے نہیں ہوتے؟ سب کے بچے ہوتے ہیں. میرے بچے بھی ہیں، میرے بچے ہیں، سمجھے نا. مجھے ڈر نہیں ہو سکتا؟ مجھے بھی ڈر ہو سکتا ہے. میرے بچے ہیں، فیملی والا ہوں، خاندان والا ہوں، سمجھائی والا. لیکن لڑائی کر رہا ہوں، فائٹ کر رہا ہوں. آسم کے ساتھ مل کے خوب فائٹ ہو رہی ہے برائی کے خلاف، تو کیا نام، بدی کے خلاف، سمجھے نا، بدکاریوں کے خلاف، بدماشیوں کے خلاف، چور ڈکیٹوں کے خلاف، سمجھے نا. ہر حرام زادے کے خلاف ہماری لڑائی ہو رہی ہے. اور ہم ٹکا کے بولتے ہیں، دبا کے بولتے ہیں، سمجھے نا. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ سچائی سچائی ہے اور برائی برائی ہے. مگر بات جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہنے کا ہے کہ جب لوگوں کی پسند ناپسند جب دیکھی جاتی ہے اور اس میں دلیری اور بزدلی دیکھی جاتی ہے، تو اپنی قوم کو ہم اپنے پیجوں پہ بزدلانہ جو ان کا جو رویہ ہے وہ دیکھتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت بڑے بڑے ترم خان سمجھتے ہیں یا بڑی بڑی بلائیں سمجھتے ہیں، اور جو لوگ یہ ڈرتے ہیں کہ جی ہم کر دیں گے کچھ تو ہم جو ہے پاکستانی جا سکیں گے، ہم آئی ایس آئی کے نظر میں آ جائیں گے، ہم جو ہے پولیٹیشین کی نظر میں آ جائیں گے، تو پھر میں ان لوگوں سے، بلکہ ہم دونوں بھائی ان لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ پلیز خدا کے لیے پاکستان کو چھوڑ دو. جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں، جو اچھے اور صحیح اور پرفیکٹ لوگوں کو پسند، ان کی باتوں کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ آسمان سے یہ کوئی اترے گی چیز اسپیشل، یا کیا نام ہے، لیفٹ رائٹ سے کوئی اسپیشل آئے گا اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو ان چیزوں کو اپنے دماغ سے نکال دو. کیونکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. زمین پہ ہی لوگ ہوتے ہیں، اور زمین پہ ہی لوگ جو ہیں وہ پرفیکٹ لوگوں کو چنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ فائٹ ہوتی ہے اور پھر اس طرح جیتتے ہیں. آسمان سے جو ہے کوئی میریکل نہیں ہوگا جی نا. اس لیے ان باتوں کو چھوڑو، اور پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں میں ان کو بھی بولتا ہوں، تو اس لیے بزدلانہ حرکت چھوڑ دو. جو آپ لوگ بزدل اور ڈرپوک ہو، کسی کو جب پسند نہ پسند کرنا، مطلب پسند کرنا، کوئی صحیح چیز پرفیکٹ چل بھی رہی ہے تو اس کو پسند نہ کرنا، یہ بزدلی میں آتا ہے، بے انتہا اور پرفیکٹ بزدلی میں آتا ہے. اس لیے جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ میرا میسیج ان سب کو ہے، سب کو جو کہ یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور باہر کے ممالک میں بیٹھے ہیں، ان سب سے ہے. اور وہ یہ ہے کہ بزدلی پن چھوڑ دو، ڈر چھوڑ دو، یا پھر اپنے آپ کو پاکستانی مت کہو، سمجھے نا. اور زنخوں کی اور ہجڑوں کی جو ہے وہ مثال مت بنو، بلکہ ایک دلیر اور پرفیکٹ اور صحیح لوگوں کو سپورٹ کرنے والا بندہ بنو، سمجھے نا. ورنہ جو بندہ سنتا ہے ہماری باتوں کو، جانتا ہے کہ صحیح بولتا ہے، اور اس پہ اپریشیٹ نہیں کرتا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پرفیکٹ طور پہ جہنمی ہے، اور جہنمی ہوگا. کیونکہ قدرت جو سے پوچھے گی کہ تمہارے کانوں میں سچی بات آئی تھی، تم نے سچی باتوں والوں کو سپورٹ کیوں نہیں کیا. یہ میں بالکل کلیئر بول رہا ہوں، سمجھے نا. یہ اس کا حساب کتاب پھر اگلے جہان پہ ہوگا. ہر سننے والا جو سن رہا ہے، اگر وہ صحیح باتوں کو، پرفیکٹ باتوں کو، یعنی ہماری باتوں کو جمال ٹاکور اور آغاخان باتوں کو پریفر نہیں کرتا، اور اس پہ اپریشیٹ نہیں کرتا، اس کو نہیں بولتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ پرفیکٹ طور پہ جہنمی ہے، دوزخی ہے، اور منافق ہے. اور منافق کی جگہ جہنم کی سب سے نچلی تہہ میں ہے انشاءاللہ. تو اب میں بس کرتا ہوں اس کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے اندر دلیری کا کوئی خمیر ہوگا تھوڑا بہت پسند کرنے کا اور سمجھ اور سوچنے کا، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگ اس پہ کوئی سوچ بچار کریں. نہیں تو پھر لائف از ویری شارٹ، کبھی جان نکل جائے گی، اور جب جان نکل جائے گی تو پھر اگلے جہان جائیں گے قبر میں، اور جب قبر میں جائیں گے پھر وہاں چھتر پڑیں گے، ٹھڈے پڑیں گے، آگ میں جلیں گے، کیونکہ آپ لوگوں نے صحیح جگہ پہ اپنے رائے نہیں دی. چاؤ.